بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم اس کتاب سے اگلا اشارہ پڑھتے ہیں، اگلا بیان پڑھتے ہیں جو کبریائی کا ہے۔ لطیفہ، جو اللہ پر تکبر کرے تو اس پر تکبر کر کہ یہی تیری عاجزی ہے، اور متکبرین کے تکبر تلے عاجز نہ ہو۔ سہیب خان صاحب کا کامنٹ آ گیا، پہلے وہ پڑھ لیتے ہیں۔ پہلے لطیفے میں آپ نے کوئی کاف پر حق کا مشاہدے کی بات کی ہے، حق کے مشاہدے کی نہیں ہے جناب، اپنی ذات کے مشاہدے کی۔ وہ ہم نے حالانکہ پہلے اس کو ڈیفائن پراپر کیا تھا کہ یہ اس کو وہ اللہ نہ سمجھا جائے، اس کو بندہ ہی سمجھا جائے۔ یہ اپنی ذات کے مشاہدے کی، اپنی عین ثابتہ کا مشاہدہ کہہ لیں، اپنی ذات کا مشاہدہ کہہ لیں، اس سے یہ مراد ہے، حق کا مشاہدہ نہیں ہے جی۔ یہ پہلا جو پورا ہے یہ آپ بندے کی مطلب اس کے حوالے سے ہی چل رہا ہے، بیچ میں تھوڑا سا حق کا ذکر آ گیا 3-4 اشاروں کے بعد، لیکن یہ ہم نے پہلے لطیفے میں اپنے مشاہدے کی بات کی تھی، آپ نے اپنی ذات کا مشاہدہ کرنا۔ اچھا جی، دوبارہ سے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیان کبریائی۔ لطیفہ، جو اللہ پر تکبر کرے تو اس پر تکبر کر کہ یہی تیری عاجزی ہے، اور متکبرین کے تکبر تلے عاجز نہ ہو، اگرچہ تو جانتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے اور تکبر اسی کی صفت ہے، لیکن کچھ جگہوں پر یہ اس کے احکام میں سے ایک حکم بھی ہے۔ تو یہاں پر شیخ نے یہ کہا ہے کہ جو بندہ اللہ پر تکبر کرنے سے مراد یہی ہے کہ وہ اللہ کی حدود کی نافرمانی میں تکبر کرے گا نا۔ کوئی بندہ اگر کر رہا ہے نا اللہ کی حدود کے اندر نافرمانی کر رہا ہے اگر اس کی، تو اس کے مقابلے میں آپ تکبر کر رہا ہے، ہاں تو اس کے مقابلے میں آ جاؤ کہ جی ہاں، وہ تکبر جو کرنا ہے وہ اللہ کے مقابلے میں تکبر نہیں ہے، وہ اس بندے کے مقابلے میں۔ جیسے اب ہم حج کے دوران جیسے وہ ایک جگہ ہے، جیسے ہم طواف کر رہے ہوتے ہیں نا، طواف کے دوران ایک جگہ ہے جہاں سے نہیں سچی وہ کیا کہتے ہیں اس کو، صفا مروہ پہ ایک جگہ ہے جہاں سے بڑے وہ تیزی سے چلتے ہیں، ہاں وہ بڑا تکبر کر کے چلنا پڑتا ہے وہاں سے، تو وہ بھی جگہ وہی ہے نا، تو اسی سینس میں وہ، حالانکہ وہاں پہ اس کے سامنے کون تکبر کر سکتا ہے۔ اچھا، لیکن وجہ کر کے چلنا، بس پتہ نہیں، یہ مجھے اس کا وہ لاجک تو نہیں پتہ، لیکن وہاں پہ تھوڑا اس حوالے سے ایک حدیث بھی ہے نا کہ دشمن کے مقابلے کے موقع پہ ایک صحابی نے بڑے تلوار نکالی اور بڑے فخر سے تکبر سے چلے اور کہا کہ یہ بات تھی، وہ میرا خیال ہے شاید میں نے اس کو مکس کر دیا۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو تکبر یا فخر پسند نہیں ہے سوائے اس موقع پر، کیونکہ اب وہ دشمن کے مقابلے میں کر رہا ہے تو اس وجہ سے وہ ٹھیک ہے، اللہ کے مقابلے میں کرے گا تو پھر غلط ہے۔ جو اللہ پر تکبر کرے وہ تو ہم دفاع میں کر رہے ہیں نا، وہ ہم اللہ پاک کے دفاع میں کر رہے ہیں، اس کے ساتھ کر رہے ہیں، ہاں اس کے ساتھ کر رہے ہیں اس کو۔ مطلب اگر کوئی بندہ کہہ رہا ہے کہ تمہارا رب یہ ہے اور اس کے مقابلے میں وہ فخر کر رہا ہے اور تکبر کر رہا ہے، تو آپ اس کے مقابلے دشمن پر آپ اس کے مقابلے میں آ جائیں، اور اس دشمن جو اللہ پاک کا دشمن ہے وہ اس کے مقابلے میں آپ تکبر کریں، تو وہاں پہ آپ کو وہ تکبر نقصان نہیں دے گا۔ شیخ نے کہا جو اللہ پر تکبر کرے تو اس پر تکبر کر کہ یہی تیری عاجزی ہے، اس کو عز کہتے ہیں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے وہ۔ اور متکبرین کے تکبر تلے عاجز نہ ہو، یعنی ان سے نہ ڈر، اگرچہ تو جانتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے، مطلب تکبر اللہ کی طرف سے ہے اور تکبر اس کی صفت ہے، لیکن کچھ جگہوں پر یہ اس کے احکام میں سے ایک حکم بھی ہے کہ جب وہ تمہیں کہہ رہا ہے کہ جی مطلب جب آمنا سامنا ہو جائے دشمن سے یا شیطان سے، سادہ لفظوں میں آپ یہ کہہ لیں شیطان بھی تو دشمن ہی ہے نا، یا شیطان کے چیلوں سے، تو اس جگہ پہ پھر ان سے یہ نہیں ہے کہ آپ ڈر کے بھاگیں، تو اس جگہ پہ پھر آپ نے ان کا مقابلہ کرنا ہے۔ تو یہ کبریائی کے ایک لطیفہ جو شیخ نے بتایا۔ اچھا، اب دوسرا یہ تو تھا کہ جب ایسی چیز سے سامنے تکبر کرنا پڑ گیا کہ جس کے مطلب ٹھیک ہونے کی کوئی چانس نہیں ہے، اب دوسرا متکبر لطیفہ کہتے ہیں جب تو کوئی متکبر دیکھ تو اس کے سامنے عاجزی کا اظہار کر۔ اب یہ ایسے بندے کے سامنے کہ جس کے اندر تھوڑی سی ایمان کی رتی برابر ہے، باقی ہے کہ ٹھیک ہو جائے گا، ہاں وہ اس کے لیے، تاکہ اس کو تھوڑی سی مطلب وہ سمجھ جائے۔ جب تو کوئی متکبر دیکھ تو اس کے سامنے عاجزی کا اظہار کر، کیونکہ اس کی حقیقت عبد ہونا ہی ہے، پس اپنی عاجزی سے تو اسے یہ یاد دلائے گا، یوں نفس کو بھی پتہ نہیں چلے گا، اور وہ نفس کو پتہ نہیں چلے گا مطلب اس کے نفس کو، اور وہ اپنی اصل کو دیکھ کر خوشی منائے گا اور تجھ سے محبت کرے گا۔ جب وہ تجھ سے محبت کرے گا تو تجھے اپنے قریب لائے گا، جب وہ تجھے قریب کرے گا تو تیری خدمت کرنا چاہے گا، پھر سیاست سے، کسی مثال یا حکایت کے بیان سے اسے اس کی حقیقت سے آگاہ کر۔
اسے بتا کہ بھائی یہ تو تکبر کر رہا ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، اس سے تو معاملات خراب ہوتے ہیں. مثلا یعنی طریقے سے بتانا، یہ نہیں کہ ایک دم سے اس کو ڈانٹ دینا، اوے تو تکبر کر رہا ہے، تو وہ جو نفس ہے وہ پھر پوری قوت سے آئے گا، اکڑ کے آئے گا. ایسے طریقے سے مطلب اس کو ٹیکل کیا جائے کہ اس کو بتا بھی دیا جائے، اس کو پتہ بھی نہ چلے اور معاملات بھی ٹھیک ہو جائیں سارے. مثلا رات کی بات یا اس کے خلاف بول کر، مطلب نفس کو پھر طریقے سے ہینڈل کر کے جس طرح سے بھی جو وہ اپنے نفس میں محسوس کر رہا ہے، تاکہ وہ قبول کرے اور تو اس کا معلم ہو. یوں اس کی ریاست تجھے مل جائے گی. ریاست سے مراد ہے کہ جب نفس کو تو اس کے نفس کو بتائے گا اور اس کا نفس اگر مان لے، کیونکہ یہ اسی کی بات ہو رہی ہے جو مانے گا. جس کی نہیں ماننے والا اس کے سامنے تو کہا گیا اکڑ جاؤ، تو مان لے. تو کہتے ہیں ریاست تجھے مل جائے گی، مطلب ریاست سے مراد یہی ہے کہ تکبر کی جو صفت اس کے اندر تھی وہ نفس تجھے دے دے گا. دینے سے مراد ہے کہ وہ عاجزی کی طرف آ جائے گا. چونکہ تو محقق باللہ ہے تو اسے اللہ کو لوٹا دے، کیونکہ اللہ صرف اسی سے قبول کرتا ہے جو اسے جانتا ہے. وہ اس لیے کہ عارف عطا میں ادب کا مظاہرہ کرتا ہے. تو یہ شیخ نے ایک طریقہ ایک اور بتایا کہ کسی متکبر سے اگر وہ اس کے اندر کوئی بہتری کے آثار ہیں تو کس طرح سے اس کو اس کے ساتھ ایون اپنے نفس کو ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب ہے ہماری اصلاح نفس کائنہ حق، اس میں بڑا طریقے سے بتایا گیا ہے کہ آپ نے بالکل ہی اگر اپنے نفس کی مخالفت کریں گے تو نفس بڑی مشکل شدت سے مطلب آئے گا اور اس کو قابو کرنا بڑا مشکل ہوگا. تو سیاست کے ساتھ اگر اس کو قابو کیا جائے تو وہ قابو ہو سکتا ہے. تو یہاں پہ بھی یہ وہی سیاست، اسی سیاست سے دوسرے کے نفس کو بھی بتایا جا رہا ہے اور اس کو سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اشارہ، سر جھکانا عاجزی نہیں. اچھا یہ بڑا زبردست اشارہ ہے. اچھا، سر جھکانا عاجزی نہیں. سر جھکانے سے مراد ہے کہ مطلب ظاہری طور پہ نہ ہی خدمت یا کسی کا حق ادا کرنا عاجزی ہے. یہ سب تو چاپلوسی اور اپنے قدم جمانا ہے. اصل عاجزی تو تیرا معرفت الہیہ کے ساتھ ہونا ہے. اس کا حاشیہ پڑھتے ہیں ذرا 6 نمبر، اس میں کیا لکھا ہوا ہے. اچھا، معرفت الہیہ کی تجلیات میں تجھ میں حق سے ظہور اور تیرا ان کا محتاج ہونا. ٹھیک ہے، تیرا اصل عاجزی تو تیرا معرفت الہیہ کے ساتھ ہونا ہے. معرفت الہیہ سے مراد یہ ہے کہ اس کی تجلیات میں تجھے جب اس بات کا ادراک ہو کہ تو کس حد تک اس کا محتاج ہے اور تجھے پتہ چل جائے کہ ان تجلیات کے سوا یا ان اسماء کے سوا تو کچھ بھی نہیں کر سکتا، تو تب تجھے پتہ چلے گا کہ تو کتنا عاجز ہے. تو یہ اصل عاجزی ہے. یعنی اپنی حقیقت پتہ چل جائے گی نا اس کو، اپنی حقیقت پتہ چل جائے گی کہ میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، میں تو صرف سادہ سے محتاج ہوں، ہر طریقے سے میں محتاج ہوں اس کا. جب یہ پتہ چل جائے گا تو پھر اصل عاجزی بھی پتہ چلے گی. پھر عاجزی ہے، پھر اور رہتا کیا ہے نہیں، پھر اصل عاجزی پتہ چلے گی. اصل عاجزی اس کو پتہ چلے گی. یہ جو اس سے پہلے ہیں کہ سر جھکانا یا کسی کی بہت زیادہ چاپلوسی کرنا، یہ تو ساری چیزیں شیخ نے کہا یہ عاجزی نہیں ہے. سعید شاہ صاحب سلام کریں جی. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اگر تو نے اپنے نفس کو جانا تو اپنے رب کو جانا. اب یہ اسی طرف ہی آ گیا کہ نفس کی پہچان کے حوالے سے. اور جب تو نے اپنے رب کو جانا تو یہ بھی جانا کہ اس کے پاس تیرے لیے کیا ہے اور تیرے پاس اس کے لیے کیا ہے. سو تو نے اسے وہ دیا جو اس کا تھا اور اس سے وہ طلب کیا جو تیرا تھا. اب تیرا کیا تھا؟ تیری تو عاجزی تھی. اور اس کا کیا تھا؟ یہ سارا اقتدار، یہ ساری جو کچھ نعمتیں ہیں یہ ساری اس کی تھی. تو تجھے جب اس چیز کا ادراک ہو گیا کہ تو سمجھ گیا کہ یار یہ تو میرا اس میں سے ذاتی کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو جو کچھ ہے سب اس نے دیا ہوا ہے، اور پھر تو نے اس کو لوٹا دیا، مطلب یہ بات سمجھ گیا کہ حقیقت میں یہ کس کا ہے. اچھا، تو نے اسے وہ دیا جو اس کا تھا، حق ادا کیا، مطلب حق دیا کہ یہ ساری چیزیں اس کی ہیں، اور اس سے وہ طلب کیا جو تیرا تھا، اور جو تیرا تھا وہ تجھے ویسے پہلے ہی پتہ ہے. اگر وہ تجھے آزمانے کے لیے کچھ ایسا دے جو تیرا نہیں تو وہ اسے لوٹا دے، یا اس عطا کے ساتھ اس سے مخصوص جگہ میں بار آ، تیری معرفت مضبوط ہوگی. اس میں یہ 7 نمبر پہ ایک حاشیہ ہے، وہ پڑھتے ہیں. مخصوص جگہ میں بار آ سے کیا مراد ہے؟ یعنی جو چیز اس نے تجھ سے طلب کی کہ تجھ پر ظاہر ہو، مطلب یہ باہر آنے سے مراد ہے کہ اگر وہ تجھے کہے کہ جی تو اس خلت کے ساتھ آ یا اس حلیے کے ساتھ آ، مطلب وہ تجھے کچھ حکم دے کہ اب اس تو مجبوری ہے، وہ تو پھر آنا ہی ہے. یعنی جو چیز اس نے تجھ سے طلب کی کہ تجھ پر ظاہر ہو تو اس ظہور میں اسے خود میں متحقق کر. اب مطلب جو بھی اس نے حکم دے دیا کہ اس صورت میں ماننا ہی ہے نا میرے بندوں کے سامنے آ، تو یہ اس سے مراد یہ ہے تیری معرفت مضبوط ہوگی. تو یہ تو میرے خیال میں اس میں آسان ہے، اگر کچھ آپ ایڈ کرنا چاہیں تو باقی تو آسان ہے. ٹھیک ہے، مطلب اس میں تو ایسی کوئی مشکل بات تو ہے نہیں.
اس میں اصل عاجزی اور چاپلوسی وغیرہ کے حوالے سے شیخ نے بڑا زبردست بتایا. اگلا لطیفہ ویسے نا اللہ تعالیٰ کے وہ ایک ہے حدیث ہے شاید کہ اللہ تعالیٰ، اب اللہ بخش معاف کرے مجھے اب یہ ایگزیکٹ نہیں کہ وہ حدیث ہے کہ نہیں، کہیں کس جگہ میں نے پڑھا ہے کہ اللہ کے پاس وہ چیز لے کے جا جو اس کے پاس نہیں. حدیث نہیں ہے، کسی بندے کا قول کسی بندے کا قول ہے نا. تو وہ تھا کہ وہ چیز لے کے جا اس کے پاس جو اس کے پاس نہیں. تو اللہ تعالیٰ کے پاس تو ہر چیز موجود ہے سوائے عاجزی کی. عاجزی جو ہے وہ اس بندے کے پاس ہے، محتاجی اور عاجزی. اچھا جی لطیفہ، کیا تو جانتا ہے کہنے والے نے کیا کہا اور اسے خود پتہ نہیں نہ چلا کہ یہ بات کس نے کہلوائی اور نہ وہ اس کا مطلب جانتا ہے. اچھا یہ عربی کا شعر ہے آگے. وہ خدا کہ جس کے سر پر، وہ خدا سے مراد ہے وہ بت جن کو لوگوں نے خدا بنایا، کہ جس کے سر پر لومڑ پیشاب کریں وہ تو بہت ہی حقیر ہے کہ جس کے سر پر لومڑ پیشاب کریں. یہ عربی کا کسی کا شعر ہے تو شیخ نے اس کو نقل کیا. اور اس میں جو بتوں کی وہ پھر کیا خدا ہے جس کے سر کے اوپر کوئی پیشاب کر کے چلائیے اسے پھر بھی پتہ ہی نہ چلے اور نہ روک سکے اس کو. ہاں تو وہ ظاہر سی بات ہے، وہ تو وہی بت ہی ہیں. آگے شیخ نے ایک دوسرا شعر کوٹ کیا ابن الجموح کا. اپنے بت سے کہتا ہے اگر تو خدا ہوتا تو کنویں کے بیچوں بیچ کتے کے ساتھ ہی نہ پڑا ہوتا. وہی بات ہے، وہی بت. یہ بھی بتوں کے والے سے. شیخ فرماتے ہیں انہوں نے اپنے معبودوں میں الوہیت کا خیال کیا. انہوں نے سوچا کہ یہ جو جن کو بت ہیں ان کے اندر کچھ نہ کچھ ہے، کیا ہوا ہے کسی چیز کی پاور ہے، یہ الہ ہیں یا الہ کی صورتیں ہیں جو بھی کہہ لو. پس اللہ نے بھی ان خداؤں سے دعائیں مانگنے پر ان کی حاجات مکر، استدراج اور جناب الہی پر غیرت سے پوری کی. یعنی کہ جب وہ مانگتے تھے تو اللہ تعالیٰ انہی کے توسط سے انہی کے توسط، وہ تو یہ سوچتے تھے کہ ہمیں یہ دے رہے ہیں لیکن دینے والا تو پیچھے اللہ تعالیٰ تھا. لیکن وہ مکر کی بات ہے نا، ساری وہی بات ہے کہ مکر استدراج کی وجہ سے وہ ان کی دعائیں پوری کر دیتا تھا. کہ اور وجہ کیوں تھی کہ کیوں کہتے ہیں جناب الہی پر غیرت سے پوری کی، کیونکہ بیسیکلی تو وہ الہ سے مانگتے تھے. بیسیکلی تو وہ الہ سے ہی مانگتے تھے، حالانکہ سامنے انہوں نے بت بنایا ہوا تھا لیکن ذہن میں تو یہی سوچتے تھے نا کہ یہ خدا ہے. دیکھیں پتہ تو انہیں بھی یہی تھا کہ یہ خود دینے سے قاصر ہے لیکن اس کے اندر کوئی چیز ہے جو ہمیں دے رہی ہے. لیکن وہ حلول کے وہ مطلب قائل تھے لوگ کہ کسی چیز نے حلول کیا ہے ان کے اندر، جیسے پہلے بات ہوئی ہے. تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ اگر وہ ان جھوٹے خداؤں میں الوہیت کا گمان نہ کرتے تو ان کی عبادت بھی نہ کرتے. یہ تو اصل چیز یہ ہے کہ جب انہوں نے ان جھوٹے خداؤں میں یا بتوں میں یہ گمان کیا کہ ان کے اندر الہ کی صفات ہیں تو اس کے بعد پھر ان کی عبادت کی. اللہ نے ان سے کہلوایا اور دنیا میں انہیں وہ کچھ دیا جو انہوں نے چاہا. یعنی کہ جو بھی ان کی مرادیں تھیں منتیں حاجات تھیں اللہ تعالیٰ نے وہ ساری پوری کر دی. یہ اللہ کے مکر سے محفوظ نہیں، اور اس کا مکر یہی ہے کہ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں یہ دے رہے ہیں، حالانکہ اصل میں وہ ہمیں یہ دے رہے ہیں. اور یہی تو اصل مکر ہے نا. مکر یہی ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دے رہا ہے لیکن دینے والا کوئی اور ہے. اس لیے وہ سمجھ لیں کہ ان کے لیے ایک عذاب والی کیفیت ہے. یعنی کیفیت سے مراد مطلب آگے تو جو معاملات ان کے ساتھ ہوں گے وہ ہوں گے. دنیا میں بھی انہیں یہ اس چیز سے پردے میں ہیں کہ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ بت ہی ہمیں سب کچھ دے رہے ہیں لیکن اصل میں تو کوئی دینے والا اور ہے. تو یہی اصل اس کا مکر ہے. وہ بھی دے ہی جا رہا ہے ان کو مانگ رہے ہیں لیکن وہ غیرت جو آگے بات آئی ہے نا غیرت سے، تو وہ اس کی جو غیرت سے وہ غیرت جناب الہی کی غیرت سے وہ چیزیں ساری پوری کرتا ہے ان کی. پھر جب یہ اپنے معبود سے غافل ہوئے اور ان سے تعلق توڑا، مطلب جب انہوں نے دیکھا کہ یار یہ تو لومڑی میں پیشاب کر رہے ہیں، جب اس کیفیت میں آئے، یا اس نے کہا جی کتے کے ساتھ بیچوں بیچ کنویں میں پڑا ہوا ہے، تو شیخ فرماتے ہیں جب یہ اپنے معبود سے غافل ہوئے یا اس سے تعلق توڑ دیا، ان کو حقیقت کھل گئی کہ یہ تو اسی طرح ہی ہے، اس پہ تو کچھ نہیں ہے، تو ان سے وہ راز بھی اوجل ہوا جس کی وجہ سے وہ اس معبود کی جانب متوجہ ہوئے تھے. وہ راز اوجل ہوا نا، جو الہ الوہیت کا راز وہ سمجھتے تھے کہ اس بت میں ہے، جس کی وجہ سے وہ اس کی عبادت کرتے تھے. تو جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو خود بھی کچھ نہیں کر سک رہا، یہ تو اسی طرح حلول ہوتا تو اس کے اندر اگر حلول کیا ہوتا تو کچھ نہ کچھ تو کرتا نا. یہ تو کتے کے ساتھ پڑا ہوا ہے، یہ تو اپنا حفاظت دفاع نہیں کر سک رہا، تو ہمارا کیا کرے گا. تو جب اس سٹیج پر پہنچے تو کہتے ہیں ان سے وہ راز بھی اوجل ہوا جس کی وجہ سے اس کی عبادت جانب ان بتوں کی طرف متوجہ ہوئے تھے. پھر یہ اس کار فضول سے بچا لیے گئے. کار فضول سے مطلب پھر وہ اس سے نکل آئے. فضول کام تھا نا، مطلب یہ بتوں کی پوجا کرنا اور یہ وہ، تو اس سے بچا لیے گئے. تو پھر سمجھ لے کہ وہ نکل گئے. اور اسی میں قوم کی ہدایت تھی. پس اللہ کا شکر ادا کرو جس نے تمہیں اس جانب بلایا جس جانب تمہاری زندگی ہے. تو یہ شیخ نے ایک اشارے سے بات کی ہے
لطیفے میں بات کی ہے جس میں یہ ساری معبودوں کے والے سے. اب یہ معبود کا جو ہے کنایا یہ تو ایک چونکہ ہر بندہ اس کو سمجھ سکتا ہے تو ہے, لیکن اس کا اطلاق بہت سی اور چیزوں پر بھی ہو سکتا ہے, اور اس میں خاص طور پر طریقت میں ہم اطلاق کریں تو پیروں پر ہو سکتا ہے کہ مرید جو ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ جی مجھے سارا کچھ پیر عطا کر رہے ہیں, تو اس بیچارے کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ دینے والا تو اللہ تعالیٰ ہی ہے. پیر نے کیا دینا ہے, وہ تو خود اس کی طرح ایک مخلوق ہے, اس کا کام صرف رہنمائی کرنا ہے اگر وہ ٹھیک رہنمائی کر رہا ہے تو لیکن چونکہ اس نے اس کے اندر اتنی صفات الہی صفات ڈال دیتا ہے اپنے پیر کے اندر, اور گمان اتنا پکا کر لیتا ہے کہ یہی سب کچھ ہے اور یہی دینے والا ہے, تو سینس میں اللہ تعالیٰ بھی پھر اس کے ذریعے پیر کے ذریعے اس کے معاملات پورے کرتا رہتا ہے, معاملات پورے کرتا رہتا ہے, اور پیر کا کام بھی چلتا رہتا ہے ساتھ, پیر کا کام بھی چلتا رہتا ہے. دونوں کے لیے مکر ہو جاتا ہے نا پھر, وہ مکر والے مکر تو دونوں کے لیے, مکر والے کی اگر پیر اس کو کلیئر نہ کرے, ہاں کلیئر نہ کرے تو زیادہ پھنسے گا تو پیر ہی, لیکن مرید جو ہے بیچارہ وہ تو پھر سمجھ معذور ہی ہے اس وقت, کیونکہ وہ اتنا ایک اس کے شکنجے میں آیا ہوا ہوتا ہے نا کہ اس سے باہر نہیں نکل سکتا. تو وہ دونوں کے لیے ہے لیکن پیر کے لیے زیادہ ہے. اچھا پھر جب یہ ہوتا ہے کہ پھر اگر کسی کے اوپر وہ اللہ تعالیٰ کھول دے, جس طرح یہ ان معبودوں پہ کھولا کہ انہوں نے دیکھا کہ یار اس کی تو بیچارہ اپنا دفاع بھی نہیں کر سکتا, اگر کسی مرید کے اوپر یہ کھول دے اور اس کو سمجھ میں آ جائے کہ یار یہ پیر بھی تو میری طرح بندہ ہی ہے, یہ کوئی خدا نہیں ہے اور اس نے مجھے کچھ نہیں دینا تو اللہ تعالیٰ نہیں ہے, یہ تو ایک وسیلہ ہے, اگر ٹھیک ہے تو, کیونکہ جو ٹھیک پیر ہوگا وہ تو پہلے ہی بتا دے گا کہ بھائی میں تمہیں کچھ نہیں دے رہا, دینے والا وہی ذات ہی ہے. تو پھر کہتے ہیں کہ وہ پھر اس کے بعد اس کار فضول سے بھی بچا لی جاتے ہیں اور پھر اس طرح سے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ آتے ہیں. تو اس پر شیخ نے کہا ہے کہ جو اس حالت پہ پہنچ گیا اور وہ ادھر سے نکل آیا تو اللہ کا شکر ادا کرو تو جس نے تمہیں اس جانب بلایا جس میں تمہاری زندگی ہے. اب ہم اگر کوئی دوران گفتگو اگر کسی پیر کا بات کر رہے ہیں تو ہمارا کو اسپیسیفکلی کو پیروں سے ہماری کوئی دشمنی نہیں ہے, ہم جو جنرل بات کرتے ہیں کہ آج کل جو مارکیٹ کے اندر جو معاملات چل رہے ہیں ان کو دیکھتے ہوئے, یہ ہم نہیں کہتے کہ 100% سارے ہی غلط ہیں. دیکھیں جو ٹھیک آدمی ہوگا وہ تو سٹارٹ سے ہی اپنے مرید کو یہ چیز بتا دے گا, اس کو کلیئر کر دے گا, تو مرید بھی جو ہے وہ بھی دونوں کے لیے دونوں مکر سے بچ جائیں گے, پیر بھی بچ جائے گا اور مرید بھی بچ جائے گا, اور دونوں پھر ٹھیک طریقے سے آگے چلیں گے. اچھا جی, یہ اشارہ بھی ہوا. اب اس کے بعد ہے اشارہ. اس بارے میں تیرا کیا کہنا ہے جو اس کے سامنے سر جھکائے جسے اس سر جھکانے کا ادراک ہی نہیں. اب یہ اس سے پچھلے سے ریلیٹڈ ہے کہ اگر کوئی بندہ کسی ایسے بندے کے سامنے سر جھکا کے کھڑا ہو جائے اور کہے کہ یہاں سے مجھے ملے گا, اس بندے کو خود جس کے سامنے سر جھکا رہا ہے اس کو ادراک ہی نہیں ہے کہ یہ نہ اس پہ قدرت رکھتا ہے, اور جس میں تکبر کا شائبہ ہی نہیں, کیا یہ سر جھکانا عاجزی کہلائے گا؟ اب اس میں یہ کہہ رہی ہیں کہ تکبر کا شائبہ سے مراد ہے, کیونکہ تکبر الہی صفت ہے, اور تکبر سے مراد یہ ہے کہ اس سے بڑا کوئی نہیں ہے, اللہ اکبر اسی وجہ سے کہا جاتا ہے. تو تکبر کا مخلوق میں تو تکبر نہیں ہے, مخلوق تو ساری بالکل تکبر سے آ رہی ہے. تو یہ شیخ اس سینس میں کہہ رہی ہیں. سعید شاہ صاحب نے کیا ہے جی, کامنٹ کیا ہے وابتغوا الیہ الوسیلہ, تو اس کے لیے وسیلہ اختیار کرو. یہ ایک آیت کا یا حدیث کا انہوں نے آیت کا میرے خیال میں حوالہ دیا ہے. تو لیکن اس میں بھی وسیلے کی بات کی ہے, میں یہ نہیں کہا کہ جو وسیلہ جو اختیار کر رہے اس کو ہی سب کچھ بنا لو. تو وسیلے سے مراد یہ ہے کہ ہم نے بھی یہی کہا نا کہ پیر کا مقصد ہے رہنمائی کرے گا, وہ خود خدا نہیں بنے گا. تو وسیلے کا مطلب دیکھیں وسیلے سے مراد یہ ہے کہ ایک پل کا کردار ادا کرے گا. پل کا کردار وہ وسیلہ ہے جس سے آپ نے گزر کے اس اگلے حقیقت تک جانا ہے, حق تک جانا. ہاں, اب یہ نہ ہو کہ آپ وہ اسی کو ہی سب کچھ سمجھ لیں, اسی وسیلے کو ہی آپ سمجھ لیں کہ یہی حقیقت ہے اور اس کے آگے کچھ نہیں. ہاں بس اس سے آگے جائیں گے تو پتہ چلے گا اس سے آگے کچھ ہے کہ نہیں ہے, پھر کچھ آگے کچھ کہا ہے انہوں نے. شیخ کا موقف کیا ہے, یہ شیخ کا موقف ہی ہم پڑھ رہے ہیں جی, اوپر بھی اور کسی اور کا تو نہیں پڑھ رہے. تو یہ اس میں اصل پوائنٹ یہی ہے کہ جب اس کے اوپر حقیقت کھلے گی مرید پہ, تو اس پہ یہ بھی واضح ہو جائے گا کہ دینے والی ذات تو ایک ہی ہے, اور حق میں بھی یہی ہے, اور طریقت میں ہے بھی یہی کہ حق کی طرف سفر ہے. کوئی کسی کو کچھ بھی نہیں دے سکتا بحیثیت انسان, کیونکہ انسان خود محتاج ہے نا. دیکھیں جب پہلے ہم نے پچھلے جو وہ اپنا اشارے میں یا کسی اس میں پڑھا ہے پچھلے کسی میں کہ انسان خود کچھ نہیں ہے, وہ محتاج ہے. ہم جیسے بات کر رہے تھے کہ انسان جو ہے وہ محتاج ہے اسماء کا, تو اسماء کی اگر محتاجی ہے, پھر اس کے بعد وہ خود دنیا کے اندر وجود اس کا اپنا نہیں ہے, وجود بھی مستعار لیا ہوا ہے, تو وہ محتاج ہے.
وہ خود کچھ نہیں کر سکتا، صرف عین ثابت تو خود کچھ نہیں کر سکتی نا، باقی تو اس کے لیے وہ اس کو گراؤنڈ چاہیے ہوگا، وہ پلیٹ فارم چاہیے ہوگا جس کے اوپر اس نے اپنے کردار کو ادا کرنا ہے، وہ پلے کرنا ہے اس نے، تو وہ اس کے لیے تو وہ پھر مجبور ہے، محتاج ہے. تو یہی محتاجی، اسی کو محتاجی کہتے ہیں. اچھا پھر آگے کیا کہتے ہیں جی؟ سمینہ اعظم صاحبہ کہہ رہی ہیں بت میں تکبر نہیں کیونکہ اسے اس کا ادراک ہی نہیں. نہ بت کو یہ ادراک ہے کہ کوئی اس کے آگے سر جھکا رہا ہے. اچھا یہ بت سے مراد ایک تو وہی ہو گیا کہ جو شیخ نے بالکل ظاہری الفاظ میں کہا ہے ظاہری بت ہیں جو کہ ہر ایک کو پتہ ہے، لیکن ایک بت تمام مخلوقات بھی ایک لحاظ سے بت ہی ہے. اگر آپ بت بنا لیں کسی کو، کسی شخصیت کو بھی بت بنا لیں تو بت بن جاتا ہے. تو یہاں پر تمام مخلوقات سے اس کی نفی ہے. بت سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ یہ مٹی کا یا پتھر کا بت ہی ہوگا تو میں اس کو بت کہوں گی. بت سے مراد شیخ کا یہ ہے کہ کیونکہ جب اس نے کہہ دیا کہ تمام، مطلب یہ اس وجہ سے کہ تکبر کا شائبہ تو تمام مخلوقات میں نہیں ہے نا. وہ تھا نا ایک بتان وہم و گما، کیسے تھا وہ تھا نا وہ لا الہ الا لا الہ الا اللہ. تو وہ تو یہ بت ہر سارے طرح کے بت ہیں ادھر. کوئی بندہ بھی بت بن سکتا ہے، کوئی اور چیز ہے، کوئی پیر بن سکتا ہے، کوئی شیخ بن سکتا ہے، کوئی مطلب کوئی ہر طرح جس جگہ دیکھیں اگر شخصیت پرستی جس جگہ پہ آ جائے وہ بت ہی ہے. تو یہاں پر یہ مراد ہے. ابھی آپ اس کو ظاہری بت بھی لے سکتے ہیں، آپ کو اس کو باقی معاملہ اس سے گزر کے آگے بھی دیکھنا ہے نا آپ نے. صرف ہم اگر صرف ظاہری بت کو دیکھ لیں کہ وہ پتھر کی ایک چیز ہے تو بس پھر تو معاملہ وہیں تک رک جائے گا. اس سے آگے بھی ہم لوگوں نے دیکھنا ہے نا. چلیے اذان ہو رہی ہے، اذان کے بعد دیکھتے ہیں جی. اچھا جی، اس کے بارے میں تیرا کیا کہنا ہے جو اس کے سامنے سر جھکائے جسے سر جھکانے کا ادراک ہی نہیں؟ I shall text you separately upon this phrases. آپ کر دیں، ہمیں کوئی سمجھ نہیں آ رہا آپ کا سوال تاکہ واضح ہو. اور جس میں تکبر کا شائبہ ہی نہیں. تکبر کا شائبہ تو کسی پوری مخلوق میں نہیں ہے. حقیقی تکبر تو نہیں ہے، کبریائی تو نہیں ہے. کیا یہ سر جھکانا عاجزی کے لائے گا؟ اب شیخ کہہ رہی ہیں کہ کیا اگر بندہ جو کسی ایسے شخص کے سامنے، ایسے بت کے سامنے یا ایسی شخصیت کے سامنے بالکل ہی سر جھکا دے کہ جس میں خدائی صفت نہیں ہے، تو کیا اس کو عاجزی کے لایا جائے، کہا جائے گا کہ اس نے عاجزی کی ہے؟ کہتے ہیں عاجزی تو صاحب کبریا کے قہر تلے جھکنے والے کے نفس میں ذلت کا ہونا ہے، جبکہ یہاں تو کوئی صاحب کبریائی نہیں. کہہ رہے ہیں کہ اس کو عاجزی بھی پھر نہیں کہہ سکتے آپ، کیونکہ عاجزی کے لیے کبریائی کا ہونا بھی ضروری ہے کہ جس کے سامنے آپ سر جھکائیں. جب سامنے ہی کچھ نہیں ہے تو آپ کہیں کہ بس اسی طرح ہی ہے، تو پھر تو اس میں شیخ نے دو چیزوں کو واضح کر دیا کہ ایک یہ کہ اصل صفت کبریائی کی جو ہے وہ صرف حق تعالیٰ کے پاس ہے، مخلوقات میں سے کسی کے پاس نہیں ہے، اور اس کے سامنے جو سر جھکا رہا ہے وہ بھی عاجز نہیں ہے. اسی لیے تو پہلے اشارے میں یہ بھی کہا تھا کہ سر جھکانا عاجزی نہیں بلکہ یہ تو چاپلوسی ہے اور اپنے قدم جمانا ہے. یہ اس سے بھی مل رہا ہے. تو میرے خیال میں اشارہ واضح ہے. کسی بندے کا سوال ہے تو کر سکتا ہے. آگے ہے، اس کا جواب بھی شیخ نے خود ہی آگے دے دیا. اس صنف کے سامنے سر جھکانے والا حقیقت میں اس کے سامنے نہ جھکا. کبریائی تو حجاب عزت کے پیچھے ہے، وہ خود میں اپنے لیے ہی جھکتا ہے لیکن اسے شعور نہیں. اچھا، وہ شخص خود میں اپنے لیے ہی جھکتا ہے لیکن اسے شعور نہیں. اس نے اپنے سائے یعنی اپنے ذات کے سامنے جھکنے سے تو گریز کیا کہ اس میں تکبر ہے، لیکن دیگر سایوں یعنی ذوات کی عبادت پر بھروسہ کیا جن میں اسے تکبر کا شائبہ نہ ہوا. تو شیخ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو بندہ ہے یہ بیسیکلی نفس کے فریب میں ہے. اسی وجہ سے وہ ظاہری بات ہے کہ اگر وہ چاپلوسی کی طرف جائے گا یا تو نفس کے فریب میں ہی ہے نا. کہہ رہے ہیں کہ اپنے آگے جھک گیا وہ بیسیکلی، کیونکہ اپنا کام وہ چاہ رہا ہے نا، اپنا کام وہ نکلوانا چاہ رہا ہے کسی سے، چاپلوسی کر رہا ہے، عاجزی کر رہا ہے. وہ چاہتا ہے کہ میرا کام نکل آئے اس کے ذریعے. تو کہتے ہیں کہ اس کے سامنے نہیں جھک رہا جس کے سامنے جھک رہا ہے، بلکہ اپنے نفس کے سامنے جھک رہا ہے. کہتے ہیں کہ اپنی ذات کے سامنے جھکنے سے تو گریز کیا لیکن دیگر ذوات کی باتوں پر بھروسہ کیا جس میں تکبر کا شائبہ نہ ہو.